یہ اخنس بن شریق خبیث انسان منافقوں کا سردار تھا۔ یہ وہی خبیث انسان ہے غزوہ احد کے موقع پر غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کے واپس کروا دی، اور جب یہ چلتا تھا منہ پھیر کر جاتا تھا اس بندے کو اس سے لڑاتا تھا، اس کو اس سے لڑاتا تھا، ان دوستوں کو ناراض کراتا تھا، میاں بیوی میں چپکلش کرواتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو مثالیں بھی دیں۔ ایک مثال اس شخص کی جو صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ عطا کیا جائے، تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسرے بندے کے متعلق فرمایا جو ہوش مند ہے، عقل مند ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اصل چیز تو آخرت ہے، دنیا تو ایک گزرگاہ ہے۔ جیسے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ٹرین میں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہی زندگی ہے، بھائی اصل زندگی تو وہ ہے جہاں جانا ہے، جو کام شام ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، تو ہم گزر رہے ہیں، آ گئے ہیں اور چلے جانا ہے۔ اصل زندگی تو قیامت کی ہے، اگر وہ زندگی اچھی ہوئی تو دنیا کی تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ سے مانگتے ہیں اور دونوں کی تیاری کرتے ہیں۔ تو مذکورہ آیات کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین انہی دو چیزوں کے متعلق فرماتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک مثال دے دیتے ہیں اور ایک برے لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کے متعلق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ، نبی مکرم کو خطاب ہے، مَن جو يُعْجِبُكَ، آپ کو تعجب میں ڈالتے ہیں میرے پیغمبر۔ وہ یہ اخنس بن شریق خبیث انسان منافقوں کا سردار تھا۔ منافقوں کا سردار تو سب سے بڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا، یہ بھی اس سے کم نہیں تھا۔ یہ وہی خبیث انسان ہے جس نے غزوہ احد کے موقع پر غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال کے واپس کروا دیے۔ بڑا تیز ترار انسان تھا، بڑا چالاک انسان تھا، چال باز انسان تھا، اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور بولنے کا انداز بڑا آتا تھا اس کو۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا بڑی قسمیں کھاتا تھا کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میرے پیغمبر کی جان ہے، اس طرح کی بکواس کرتا تھا کہ میرے اللہ کے رسول جو میرے دل میں ہے وہی میرے منہ میں ہے، میں قسم کھاتا ہوں، اس طرح کی مطلب چاپلوسیاں بہت کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دیکھیں اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو ضرور پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ، تعجب میں ڈالتے ہیں آپ کو، قولہ، اسی باتیں، اس کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں، آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بڑا نیک انسان ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، آخرت میں تو کوئی تعجب میں کسی کو نہیں ڈال سکتا بری باتوں کے بارے میں۔ دنیا کی زندگی میں تو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، انبیاء کو دھوکہ دے کر نبی مکرم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ تو آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اخنس بن شریق یہ منافق ہے، بڑا خبیث انسان ہے، یہ چرب زبانی سے، جھوٹی قسموں سے، چاپلوسیوں سے اور اپنی فصاحت و بلاغت بولنے کے انداز سے آپ کو بھی تعجب میں ڈالتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور قسم کھاتا ہے اللہ کی، اللہ کو گواہ بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ میرے پیغمبر جو میرے دل میں ہے وہی میرے منہ پہ ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب دل سے کہہ رہا ہوں، سچے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حالانکہ جھوٹا انسان تھا، فراڈی انسان تھا، غلیظ انسان تھا، ایسا نہیں تھا۔
وہ ولد الخصام، جب کہ اللہ فرماتے ہیں وہ بہت بڑا جھگڑالو انسان تھا، لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا تھا اور لوگوں کو لڑایا کرتا تھا، بھلائی خواہ نہیں تھا، یہ بدخواہ انسان تھا، لوگوں کی برائیاں کرتا تھا، لوگوں کو ایک دوسرے سے کے خلاف کر کے لڑایا کرتا تھا۔ اور فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ چلتا تھا، منہ پھیر کر جاتا تھا، تو سعیٰ فی الارض، کوشش کرتا تھا فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد برپا کرے، تاکہ یفسدہ، فساد برپا کرے، فیہا، اس زمین میں فساد پڑتا، اس بندے کو اس سے لڑاتا تھا، اس کو اس سے لڑاتا تھا، ان دوستوں کو ناراض کراتا تھا، میاں بیوی میں چپکلش کرواتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہلک الحرث، کھیتوں کو ہلاک کرتا تھا، کھیتوں کو برباد کرتا تھا، جلا کے رکھتا تھا، دیکھا کوئی نہیں ہے، کسی کے کھیت کو لگا دی، آگ لگا دی۔ باغوں کو، کئی دفعہ باغوں میں اس کو دیکھا گیا کہ جناب باغ میں پہنچ گیا، شاخوں کو، تر و تازہ شاخوں کو کاٹ دیا کرتا تھا، لوگوں کو نقصان کرتا تھا، وہ نسل، اور جانے لیتا تھا، جہاں دیکھتا تھا مسلمانوں کی مال مویشیاں جا رہی ہیں، بس وہاں پہنچتا اور پھر کئی مال مویشیوں کی ٹانگیں کاٹتا تھا، ظلم کرتا تھا، فضول۔ کیا ملتا تھا اس خبیث انسان کو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو مخلص رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ بھی مخلص، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص رہنا چاہیے۔ کسی کا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ، آپ اس کو بتا دیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ الٹا نقصان کسی کا کروایا جائے، کہ لوگوں کو لڑایا جائے۔ تو اس لیے فرمایا الد الخصام، یہ جو الد الخصام، جھگڑا سخت، الد کا مطلب شدید، شدید جھگڑالو بندہ تھا۔ ابغض الرجال الی اللہ، الد الخصام، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین انسان وہ ہے جو جھگڑالو ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ مبغوض کون ہے؟ جس پر اللہ کا قہر و غضب ہو، وہ مبغوض ہے۔ تو یہ مبغوض کون ہوتا ہے؟ فرمایا مبغوض وہ انسان ہے کہ جو غلط حرکتیں کرتا ہے، اور جب اس کو نصیحتیں کی جائیں تو وہ ابل پڑتا ہے اور غصہ کرتا ہے، مجھے نصیحت کر رہے ہو، میں تو ٹھیک ہوں، تم یہ نصیحتوں پہ تم عمل کرو۔ اگر کہے کہ اللہ سے ڈرو تو کہتے تم اللہ سے ڈرو، میں کیوں ڈروں، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا غلط بات ہے، جو دل میں ہے، وہ دماغ میں ہے، وہ زبان پر ہو، اور انسان کو مخلص اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ فساد کرتا ہے، تو جو لوگ فساد کرتے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگ فسادی تو کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فساد کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فساد کر رہے ہیں، اور لوگوں کو غلط مشورہ دے کر کہتے ہیں بالکل یہ کام آپ کے لیے صحیح ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ غلط۔ اسی طرح عدالتوں میں قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کے، اور ایسے بہت سارے، یہ جو وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل وہ ہوتا ہے جس کو بولنا آتا ہو۔ تو بہت سارے لوگ ایسے جناب آئے روز دیکھو عدالت میں پہنچا ہوا ہے، وہاں کسی کا کیس لگا دیا، کیونکہ بولنے کا طریقہ آتا ہے اس کو، بس جناب اس سے پیسہ لیا، اس سے پیسہ لیا، اس سے پیسہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسے لوگ ہزار دفعہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، وہ تو دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے نا، دھوکہ کس لیے دے رہا ہے لوگوں؟ اس کو پتہ نہیں کہ دھوکے کا انجام کیا ہے، آخرت میں مجھے کیا ملنے والا ہے، کتنی سخت سزا ملنے والی ہے اللہ کی جانب سے۔ تو لہٰذا دھوکہ دینا، فریب کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا اور گالیاں بکنا، یہ ساری گندی گندی چیزیں، گندی حرکات ہیں۔ تو جب جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر بس انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، حقیقی طور پر اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں فرمایا، اور جب آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو، اس شخص سے، یہ شریک بن اخنس کے بارے میں، کہ اس سے جب کہا جاتا تھا
اتق اللہ، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیوں کھیتوں کو جلاتا ہے؟ کیوں باغوں کی شاخوں کو کاٹتا ہے؟ کیوں لوگوں کا نقصان کراتا ہے؟ کیوں لوگوں کی جانوروں کی ٹانگیں کاٹتا ہے؟ کیوں فساد پھیلاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو لڑاتا ہے؟ تو کہتا تھا اچھا مجھے کہا جا رہا ہے؟ تو فرمایا اخذت العزت، اس کو اس کی عزت نفس آڑے آ جاتی تھی اس کے لیے، اچھا مجھے کہا گیا، تو اس کا غرور، اس کا تکبر آڑے آ جاتا تھا، تو اخذت ہو پکڑتا تھا اس کو العزت عزت نفس یعنی غرور، اس کو غرور پکڑتا تھا، بالاسم پھر اور گناہ کرتا تھا۔ اچھا ابھی مجھے الزام لگایا مجھ پر یہ ہوا فلاں، اب تو میں اور کروں گا، پھر اور زیادہ فساد کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اخنس بن شریک کا ٹھکانہ جہنم ہے، اخنس بن شریک جیسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو لوگوں کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو تکالیف دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف فرما دے، بالکل غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص کوشش کرے کہ بھئی میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج کل تکلیف کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ہر شخص اپنے گھر کے سامنے دو اپنے بچوں کے حساب سے اسپیڈ بریکر لگاتا ہے، اور پھر وہاں سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا پھر اپنا گھر اونچا کیا ہوا ہے، پھر آدھے راستے تک تو سیڑھیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کیوں اس طرح کرتے ہو بھائی؟ کیوں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہو؟ ٹھیک ہے اس وقت تم ذرا بدماش ٹائپ ہو، لوگ تم سے باتیں نہیں کرتے، ہر شخص گزرے گا گالیاں دے گا، ہر شخص گزرے گا بدوائیں دے گا، تو پھر یہ اتنی ساری گالیاں جو تمہیں ملیں گی، اتنی بدوائیں، تو کیا تیرا انجام ٹھیک ہوگا؟ یا دنیا میں اللہ خیر برکت دے گا تمہیں؟ جب سب لوگ تمہیں بدوائیں دیں گے تو تیرا انجام تو ویسے ہی برا ہے، دنیا میں بھی رزلٹ خراب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرے، بھلائیاں کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں، پھر اللہ پر رحم ہم پر کریں۔ جب ہم رحم نہیں کریں گے، لوگوں کو اذیتیں دیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر اللہ رب العالمین وہ تو دیکھ رہا ہے کیسے رحم کرے گا۔ تو اس لیے آگے فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم تو بہت بری جگہ ہے، تباہی اور بربادی کی جگہ ہے، جلنے سڑنے گلنے کی جگہ ہے، اور ایذاؤں اور تکلیفوں اور خواری اور مصیبتوں کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو اس ٹھکانے سے محفوظ فرمائے۔ تو آگے اچھے کی مثال دی اللہ پاک، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، پر بھی فرمایا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور یہاں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن یشری، جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء تلاش، حصول کے لیے، مرضات رضائیہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی رسول، یہ سابقین اولین صحابہ میں سے ہے، شروع والے صحابہ کرام میں سے، بڑی قربانی دینے والے صحابہ کرام میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کو ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے رسول ہجرت کر کے چلے گئے، اور صحابہ کرام سے فرمایا جیسے کر سکتے ہو پھر ہجرت کر کے نکل جاؤ۔ تو ہر شخص اپنے حساب سے، کوئی رات کو نکلتا تھا چھپکے سے، کوئی دن کو نکلتا تھا، کچھ لوگ مل کے نکلتے تھے، کچھ اکیلے نکلتے تھے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس میں اکیلا نکلتا ہوں، تو نکل گئے۔ جیسے نکل گئے تو راستے میں کافروں نے روک لیا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ترکش سے سارے تیر نکال دیے، اور فرمایا کہ لوگوں دیکھو، تم سب کو پتہ ہے کہ میں بڑا تیر انداز ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے تیر میرے پاس ہیں ایک تیر بھی ضائع نہیں جائے گا، میں مار دوں گا، سب کو ماروں گا، ایک کو نہیں چھوڑوں گا، اور تیر انداز تو میں پہلے سے ہوں، تمہیں پتہ ہے میرا کوئی تیر ضائع نہیں ہوگا، سب کو ماروں گا، اور پھر بھی اگر تم لوگ بچ گئے تو تلوار بھی ساتھ ہے نا، پھر میں تلوار سے اپنا دفاع کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، جان دوں گا لیکن جاؤں گا یہاں سے، یہاں رکوں گا نہیں۔ لہٰذا
تم آؤ میرے ساتھ سودا کرو، آؤ سودا کرتے ہیں۔ سودا یہ ہے کہ دیکھو مکہ میں فلاں جگہ پہ میں نے اپنا مال چھپا دیا ہے، وہ جاؤ لے لو، اور تم سمجھتے ہو میں تو جھوٹا بندہ ہوں ہی نہیں۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بہت نیک انسان ہے۔ اچھا، تو وہ راضی ہو گئے، وہ کفار راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، اس کی جان لینے سے کیا ملتا ہے، اور وہ بھی لڑاکو بندہ ہے، مارے گا ہمیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم اگر مار بھی دیں ان کو تو وہ تو کہتے ہیں میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اکثر کو تو وہ مار دیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم جا کے وہ آپ کا مال اٹھا لیں گے۔ کہا بالکل تمہاری لیے حلال جائز ہے، جاؤ جاؤ میرا مال لے لو، لیکن میری جان چھوڑ دو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو جب مدینہ شریف پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا میرے صہیب کیا عظیم انسان ہو تم نے اپنی جان بیچ کر اللہ کی رضامندی حاصل کی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ انہی کے متعلق نازل ہوئی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن یشری نفسہ، جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنی جان دیتے ہیں شہادت، جنگ میں، غزوے میں، جہاد میں جان دیتے ہیں، اپنی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے واللہ رؤوف بالعباد، یاد رکھو اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہربانی نہیں کرے گا، بڑی مہربانیاں کرے گا، بڑی مہربانیاں کرے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عظیم انسان گزرے ہیں، صحابی نہیں تھے، امام تھے، ائمہ اربعہ میں سے ایک تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ فوت ہو گئے، بڑی مصیبتیں سہی نا انہوں نے بھی قرآن کے لیے، تو اس زمانے کے ایک بڑے ولی اللہ نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا امام صاحب کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا؟ تو کہنے لگے جی ہاں، غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وقربتنی، اور مجھے اپنی قربت دی، اور واباح لی الی النظر الی وجہ الکریم، اور مجھے رب العالمین نے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ جی نے میری مغفرت فرمائی، مجھے اپنی قربت عطا فرمائی، اور مجھے اپنا دیدار نصیب کیا۔ یہ تو ایک امام ہے، یہ تو عام انسان ہے، صحابہ کرام کی عظمت اور شان تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار شہید، ان کے والد حضرت یاسر شہید، ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ، سبحان اللہ، اسلام کی پہلی شہیدہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اور قربانی کیا ہے، اللہ اکبر، قربانی اتنی بڑی دی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو جہل خبیث انسان نے حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں سے باندھ کے مختلف سمتوں پہ بھگا دیا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام احمد بن حنبل کی کیا حیثیت ہے حضرت سمیہ کے سامنے، حضرت عمار کے سامنے؟ وہ تو صحابہ کرام ہیں، وہ تو عظیم ہستیاں ہیں۔ ابو بکر کا کیا مقام ہے، عمر، عثمان اور علی کا کیا مقام ہے، وہ تو صحابہ کرام ہے بھائی۔ یہ امام احمد بن حنبل جو صحابی رسول بھی نہیں ہے، ان سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کو تھوڑی بہت تکلیفیں دیتا ہے دنیا میں آزمائش کے طور پر، لیکن ان کا اجر بڑا ملتا ہے قیامت کے دن۔ خونے نہ کرد ایم و کسیرا نہ کشت ایم، خونے نہ کرد ایم و کسیرا نہ کشت ایم، جرمم ہمی کہ عاشقی روئے تو گشت ایم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔